آج کی ویڈیو میں آپ کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا ٹاپک ڈسکس ہوگا، جو ہے شادی کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کا رجحان، دھیان، کیئر، محبت، اپنائیت آہستہ آہستہ کم یا ختم کیوں ہونے لگتی ہے۔ شادی کے شروع میں یعنی آپ کہہ لیں بات پکی سے لے کر ایٹ لیسٹ پہلا بچہ آنے تک وہ پیار، چاہت، رومانس اور کیئر کا لیول اپ ٹو دا مارک رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ رجحان ماند پڑنے لگتا ہے، آپس کی بانڈنگ اور کنیکشن پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ بیوی کی تعریف کرنا تو دور، ہسبینڈ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے کہ آج بیوی نے کیا نیا پہنا ہے۔ اس دوری کے ساتھ ساتھ اکثر لیڈیز اداس، پریشان، فرسٹریٹڈ اور ڈی موٹیویٹڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی اپنی کیئر ہی کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ سو ان ٹوڈیز ویڈیو ہسبینڈس کا انٹرسٹ کم ہونے کی وجوہات اور ان کا مناسب حل ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات جو ہم لیڈیز وقت کے ساتھ ساتھ اگنور کر دیتی ہیں یا فالو کرنا چھوڑ دیتی ہیں وہ ہے فزیکل اٹریکشن۔ آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک جائز اور خدا کے حکم سے تعلق قائم ہوا ہے، اور وہ تعلق کسی شرم، جھجک یا لوگ کیا کہیں گے والے قاعدے سے بالکل پرے ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ریلیشن، انٹیمیسی سٹارٹ کے دنوں میں کچھ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نیا دور، نئی لائف کی شروعات، ایک نیا تعلق ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس ریلیشن میں گیپ اور دوری آنے لگتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ فزیکل کنیکشن زیادہ سے زیادہ بنا رہے۔ جیسے آپ ڈیلی ٹرائی کریں کہ ہسبینڈ کے آنے سے پہلے اچھا سے ریڈی ہو جائیں، لپسٹک اور پرفیوم کا استعمال روٹین میں اور ڈیلی رکھیں تاکہ اٹریکشن قائم رہے۔ اپنے روم کی بیڈ شیٹ نیٹ، فٹ، خوبصورت اور اٹریکٹیو رکھیں۔ روم میں فریگرنس ہو، ڈم لائٹ ہو، فریش پھول اگر اویلیبل ہیں تو وہ رکھ دیں۔ سینٹڈ کینڈلز یا اروما ڈیفیوزر ضرور رکھیں۔ اور ہاں، آپ کی باڈی نیٹ، کلین اور ہائیجینک ہونی چاہیے۔ باڈی بٹر یوز کریں، باڈی مسٹ یا ڈیوڈرنٹ کا استعمال ڈیلی رکھیں۔ آپ کی انڈر آرمز، انڈر لیگز شیوڈ اور بالکل کلین رہنی چاہیے آل دا ٹائم۔ ہسبینڈ جب گھر آئیں تو آپ کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو جائے، نہ کہ آپ کے بال بکھرے، گندے اور سلوٹ زدہ کپڑے آپ نے پہنے ہوں، پسینے میں آپ شرابور ہوں، ہاتھ پیر مسیوں والے، لہسن، پیاز اور کچن کے کھانوں کی اسمیل آپ کے ہاتھوں اور جسم سے آ رہی ہو تو اچھے بھلے آدمی کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اپنی صفائی ستھرائی اور خوشبو کا خیال ضرور رکھیں۔ دوسری اہم بات، شادی کے کچھ دن بعد جب ہم صحیح پریکٹیکل میرڈ لائف میں آتے ہیں تو گھر کے کام، کلیننگ، کوکنگ، آرگنائزیشن میں خود کو اتنا بیزی کر لیتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی ہسبینڈ کو وہ ڈیو ٹائم نہیں دے پاتے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ سارے دن کے تھکے ہارے جب وہ گھر آتے ہیں تو ہمارے گھر کے کاموں میں ہمارا بزی ہونا ان کو مزید ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہماری موجودگی نہ پا کر وہ خود کو اگنورڈ یا فون میں بزی کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکشن کر لیتے ہیں، فرینڈز کے ساتھ گپ شپ کر لیتے ہیں یا پھر سو ہی جاتے ہیں۔ تو گھر کے بلا وجہ کام وقت کے ساتھ ساتھ آپ دونوں کے درمیان دوری کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں سارا دن آپ کے پاس ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ ہسبینڈ کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے کام نپٹا لیں ایز مچ ایز پاسبل، اور جب وہ آ جائیں تو زیادہ وقت ان کے آمنے سامنے چلتی پھرتی رہیں، پاس بیٹھیں، سارے دن کا حال احوال پوچھیں یا بتائیں، اپنی میرڈ لائف کو انجوائے کریں، کسی بات پر بلا وجہ ناراض یا غصہ نہ ہو جائیں اور آرگیومنٹس نہ کریں اور ٹونٹ یا پنچ کرنے والی بات نہ کریں۔ اگر وہ کوئی سخت بات کہہ بھی دیں تو خاموش رہیں، برداشت کر لیں، کیونکہ سم ٹائمز آپ کی خاموشی ان کو لاجواب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور وہ اندر ہی اندر جواب نہ پا کر خاموش، شرمندہ یا ایٹ لیسٹ مزید ری ایکشن اور آرگیومنٹ سے باز آ جاتے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہ ہسبینڈ کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست اور قریبی رشتے اگر ان سے آپ کو کسی قسم کی شکایت، پریشانی، الجھن یا اختلاف ہے تو کوشش کریں کہ بلا وجہ ان کی ہر وقت ان کی برائی یا ہسبینڈ کے سامنے ان کو ڈسکس نہ کریں کہ فلاں نے تو مجھے ایسے کہہ دیا یا فلاں ایسا ہے، کیونکہ ایسا کرنا بھی آہستہ آہستہ ہسبینڈ کو آپ سے آوازار، بیزار اور پریشان کر دیتا ہے۔ آپ کی بلا وجہ، بے جا اور ہر وقت ان کے رشتوں پر نکتہ چینی یا شکایت ان کو ایگزاسٹ کر سکتی ہے، اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے وہ آپ کو جب روک نہیں پائیں گے نا، یا معاملے کا مثبت حل نہیں نکال پائیں گے تو مسئلے سے دور رہنے کے لیے فرار تلاش کریں گے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہوگا ان کے لیے کہ وہ آپ سے دور رہنا شروع ہو جائیں، جس سے آپ دونوں کے رشتے میں بے مزگی اور آپس کی دوری بڑھے گی۔ اور یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ ان کے رشتہ داروں کو ڈسکس کرنا یا ان کی برائی کرنا یا ان پر آرگیومنٹس کرنا یا نکتہ چینی کرنا تو غلط ہے ہی،
ساتھ ساتھ آپ اپنے رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں کی بلا وجہ تعریف ان کے سامنے ہر وقت نہ کرتی رہا کریں۔ اس طرح نا ان کے اندر مقابلے کی حس پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی نظر میں آپ کے گھر والے زیادہ افضل ہیں اور ان کی فیملی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ والا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ عام آدمی یا ہسبینڈ کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں اپنے خاندان والوں کی بلا وجہ تعریف ان کے سامنے نہ کریں۔ اب چوتھی اہم بات وہ یہ کہ اگر کسی بات پر یا کسی مسئلے پر ناراضگی، اختلاف یا جھگڑا ہو گیا ہے تو منانے میں پہل کر لیں، کچھ نہیں جاتا۔ آپ کا ہسبینڈ آپ کا ہر حال میں اپر ہینڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مقرر کیا گیا ہے، مجازی خدا وہ ہیں، آپ نہیں۔ اس لیے اگر کوئی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا یا بحث ہو جائے تو سب سے پہلے کمرے کے اندر تک جھگڑا محدود رکھیں، باہر نہ نکالیں، نہ بچوں کے سامنے کریں۔ دوسرا، جھگڑے کو زیادہ دیر تک طول نہ دیں۔ ساری رات فرشتے جو ہیں وہ لعنت ملامت کرتے ہیں اس عورت پر جو کہ اپنے ہسبینڈ سے بلا وجہ منہ بسور کر ساری رات اس کو بلا بلائے سو جاتی ہے یا اس کو سونے دیتی ہے۔ تیسرا، صلح کرنے میں پہل کریں اور ہسبینڈ کی طرف سے منانے کا انتظار بالکل نہ کریں۔ زیادہ آپ کی طرف سے منانے کا عمل ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے پیار کو کم نہیں ہونے دے گا اور وہ خود کو آپ کی نظروں میں امپورٹنٹ سمجھیں گے اور الٹیمیٹلی محبت کا رنگ قائم رہے گا۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ہر امپورٹنٹ ایونٹ، ڈیٹ، اوکیزن کو ضرور یاد رکھیں اور نہ صرف یاد رکھیں بلکہ ان کو وش بھی کریں اور ہو سکے تو چھوٹا موٹا گفٹ بھی ضرور دیں۔ ان کی برتھ ڈے ہو یا کوئی پروموشن ملے جاب میں یا پھر بزنس میں کوئی فائدہ یا پروفٹ ہو، ان سب موقعوں پر ان کو وش ضرور کریں، گفٹ دیں اور ہاں، تعریف بھی ضرور کریں۔ ان کی اچیومنٹس اور ان کی سکسس کو اپریشیٹ کریں اور وقتاً فوقتاً ان کی گھر کو لے کر ذمہ داریوں کو اٹھانے پر ان کی ایکنالجمنٹ کریں اور ان پر پراؤڈ فیل کروائیں، کیونکہ آپ کی ان کے کپڑوں جوتوں کی تعریف زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ایز اے ہسبینڈ اور ایز اے جینٹل مین ان کی خوبصورتی ان کی کامیابیوں اور خوبیوں میں چھپی ہوئی ہے اور اس کی تعریف کرنا اور ان کو ایویلیویشن دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس طرح سے وہ آپ کی نظروں میں اپنی ویلیو کا لیول بخوبی جج کر پائیں گے، آپ کی نظروں میں خود کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھ پائیں گے، وہ مقام جو آپ کے دل اور دماغ میں کسی اور رشتے کا نہیں ہوگا۔ تو نو ڈاؤٹ آپ بھی زیادہ ٹائم تک بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی کوئین اور ہارٹ فیورٹ بن کر رہیں گی۔ چھٹی لیکن بہت ضروری بات جو ایک کامن سی بات ہے لیکن اثر بہت زیادہ رکھتی ہے، اور وہ ہے آپ کے ہسبینڈ کی چوائس اور پسند کا کھانا اور اس کھانے کا ذائقہ۔ مان لیا کہ آپ شادی سے پہلے اتنی زیادہ کوکنگ نہیں کرتی تھیں میری طرح، بس اپنی پسند کی کوئی چیز بنا لیتی تھیں یا کوئی کہے تو کبھی کبھار کچھ بنا دیا، تو شادی کے بعد یہ سب نہیں چلتا اور یہ کہہ دینا کہ مجھے تو صرف انڈا بوائل کرنا آتا ہے یا پھر میں چائے بنا لیتی ہوں یا میں کیسے سیکھوں، تو میری جان یہ سب لیم ایکسکیوزز اب چھوڑنے کا ٹائم ہے۔ آج کل تو فون پکڑتے ساتھ ہی مختلف ریسیپیز اور طرح طرح کے ٹرینڈی اور کھانوں کی ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں، تو اگر ہسبینڈ کے دل میں مضبوط اینٹوں والا مستقل گھر بنانا ہے تو کوکنگ میں ایکسپرٹ ہونا پڑے گا۔ جیسے میں نے اپنی ساس سے بہت کچھ سیکھا سٹارٹ میں۔ میرے ہسبینڈ کھانے کے بہت شوقین ہیں، چائنیز اور کانٹیننٹل دونوں ہی وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نے ٹریڈیشنل کھانے اپنی ساس سے زیادہ تر سیکھے اور چائنیز اسی طرح سوشل میڈیا سے دیکھ کر، اور آج میں الحمدللہ ہر طرح کے کھانوں کو بنانے میں ایکسپرٹ ہوں، ہر چیز بنانے میں۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ ویک میں 2 سے 3 دفعہ ایٹ لیسٹ ہسبینڈ کی پسند کا کھانا ضرور بنائیں، اور کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہاتھوں کے راستے منہ سے ہوتے ہوئے پیٹ میں جانے سے پہلے ان کے دل میں گھس جائیں کھانے کی صورت میں۔ اور 7ویں اہم بات یہ ہے کہ گھر کے بجٹ کو سارا مہینہ ہر وقت ہر دن ڈسکس نہ کرتی رہا کریں ان کے ساتھ۔ بچوں کی فیسیں، بل، گروسری، شادی بیاہ، ملنا ملانا، ہر وقت خرچوں کا ہی ان کے ہاتھ میں بل نہ دے کر رکھیں اور ہر وقت ان سے صرف خرچوں کی ہی باتیں نہ کیا کریں کہ یہ یہاں ضروری ہے خرچ کرنا اور میرے پاس پیسے کم ہیں اور یہ چیز لانی ضروری ہے، فلاں چیز ختم ہو گئی ہے۔ اس سے وہ نا اپنے آپ کو پریشرائزڈ فیل کرتے ہیں اور آپ کی طرف دھیان کم اور خرچوں کی فکر زیادہ ہونے لگتی ہے ان کو۔ تو ہاں، مہینے کے شروع میں یا آخر میں جب آپ بجٹ پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں تب ضرور ڈسکس کریں، لیکن روزانہ ایک نیا خرچہ سنا کر ان کو بد دل اور دباؤ کا شکار نہ کریں۔ ویسے بھی میاں بیوی جتنے فزیکلی کلوز ہوتے ہیں نا تو گھر میں رزق بھی اتنی ہی فراوانی سے آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جتنے میاں بیوی دور ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی بے برکتی آپ کے گھر کا رخ کر لیتی ہے۔
اس لیے ہر وقت خرچوں کو ڈسکس نہ کریں اور بجٹ پلان کرنا سیکھیں اور اکارڈنگلی چلیں. بجٹ پلاننگ کی میری ویڈیوز دیکھیں اور ان کو فالو کریں، یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو شروع سٹارٹ میں ہی آپ کے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کر دے گی، آپ کو ایک دوسرے کا عادی بنا دے گی، آپ لوگ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، ایک دوسرے کی اتنی عادت پڑ جائے گی کہ ایک دوسرے کی غیر موجودگی تنگ کرے گی. وہ یہ ہے کہ شادی کے شروع میں کوشش کریں کہ اپنی موجودگی کو کم نہ ہونے دیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر بلا وجہ یا زیادہ دن کے لیے نہ جائیں، بس ضرورت کے وقت جائیں، اور کوشش یہی کریں کہ آپ ہسبینڈ کے ساتھ ہی جائیں اور ٹائم سپینڈ کریں، اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اور ان کے ساتھ ہی واپس آ جائیں. کیونکہ نا شروعات کے یہ دن آپس کی بانڈنگ کو مضبوط بنانے میں بہت اہم ہوتے ہیں. آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہوتا ہے. شادی چاہے اپنوں میں ہوئی ہو یا غیروں میں، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے نئے رشتے میں جڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی عادتوں سے بھی اتنے واقف نہیں ہوتے اور انجان ہوتے ہیں. ایکچولی انہی دنوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں اور وہ جب اسکول جانا شروع ہو جاتے ہیں تب تو بالکل ہی آپ باؤنڈ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور آپ کے لیے رہ جاتے ہیں صرف ویکینڈز، جب آپ اپنی امی کے گھر یا کہیں ملنے ملانے یا کسی اوکیزن یا موقع پہ شرکت کر سکتی ہیں. تو سٹارٹ کے یہ دن جو ہوتے ہیں نا بہت کروشل ہوتے ہیں، یہ ٹائم بہت کروشل ہوتا ہے آپ کا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. تو ان دنوں میں آپ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت موجود رہیں. ایک گھر میں بھی رہ کر آپ آمنے سامنے چلتی پھرتی رہیں تاکہ آپ کی موجودگی کا ان کو احساس ہو، آپ کی عادت اس طرح سے ان کو پڑ جائے، آپ کا چھوٹے سے چھوٹا جو جیسچر ہے، ان کا چھوٹے سے چھوٹا جو کام ہے آپ کے ہاتھ سے ہو رہا ہے اور وہ اپنی امپورٹنس فیل کر رہے ہیں آپ کی نظروں میں، تو الٹیمیٹلی ان کو آپ کی ایک عادت ہو جائے گی، اور جب آپ کی عادت ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر آپ کے ساتھ محبت ہو جانا تو یقینی ہے. تو شادی کے شروع میں اس بات پر بالکل عمل نہ کریں کہ ابھی تو آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ اکیلی ہیں اور آپ زیادہ ٹائم اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزاریں، ان کے گھر جائیں، اپنے مائکے جائیں، بہن بھائیوں کے ساتھ یا فرینڈس کے ساتھ آپ ٹائم ضرور سپینڈ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ اسٹارٹ میں پیرنٹس کا گھر آپ چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں لگتا ہے، ٹائمز نئے ماحول میں آپ کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اس طرح سے مضبوط بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو نئے گھر اور نئے ماحول کو آپ کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا، اور دوسری بات کہ ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ان کو سمجھنا، ان کی عادتوں کو سمجھنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا آپ کا زیادہ ضروری ہو جائے گا. تو آپ شروع میں تو آپ اس نئے رشتے کو کھل کر موقع دیں نا کہ ایک دوسرے سے زیادہ اٹیچ ہو جائیں، اور یہ اٹیچمنٹ پھر آپ کی لانگ لاسٹنگ اور ایور گرین ہوگی. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں، میری بتائی ہوئی سب سے پہلی عادت جس میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا خیال رکھیں. میری ہر ویڈیو میں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں اپنا خیال رکھیں. آپ ایون 40s میں ہیں، 50s میں ہیں، لائک می، مجھے 25 سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن میں نے اپنا خیال جب میں بچوں کی ڈلیوری ہوتی تھی اس بیڈ پر بھی میں اپنا خیال رکھنا نہیں بھولتی تھی. ایک لپسٹک اور ایک پرفیوم اپنا ساتھ بنا لیں، آپ کے پرس میں، آپ کے ہر جگہ پر یہ 2 چیزیں ضرور ہوں. آپ کے ہسبینڈ آپ کے قریب رہیں گے. سو یا دیٹس آل فار ٹوڈے. تو یہ تھے کچھ ٹپس جو میں فالو کرتی ہوں. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ہوں گے. ڈو لائک، شیئر دس ویڈیو. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.